بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں شب برات کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس مہینے کی بہت اہمیت ہے، اس لیے شب برات کی دعائیں اور شب برات حدیثیں، چونکہ شعبان دو عظیم مقدس مہینے رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ چیز اس کی عظمت کو بھی واضح کرتی ہے۔ پیارے حاضرین، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا میں خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ امیر المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتے کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ شعبان کا مہینہ مقدس، کافی خیر و برکت والا اور نہایت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی بابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ اور محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ پیارا شعبان ہے۔ یہ فضیلت والا مہینہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ اس ماہ کی عزت و توقیر کرنا نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کا پاس و ادب رکھنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق بجا لانا ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے شعبان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا بند قدوس کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور انعام دیا گیا۔ روایات میں ہے شب معراج بارگاہ خدا بندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا خدا بند، جناب موسیٰ علیہ السلام کو تو صابان بڑا سام دیا تھا، مجھے کیا بخشا؟ حکم ہوا کہ موسیٰ کو صابان دیا تھا جس نے سارے جادوگروں کے جادو کو فنا کر دیا تھا، تو تجھے شعبان دیا جو تیری امت کے گناہوں اور شیطانی فکر کو فنا کر دے گا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان بادل کی مانند ہے، رمضان بارش کی طرح ہے جیسے بادل کے بغیر بارش نہیں ہوتی۔ پہلے دوستو، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام بندوں کے رزق کی تعین ہوتی ہے، ان کے اعمال سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، ان پر راحت و سکون اور مصائب و علام کی آمد کا پروگرام بنتا ہے اور موت و حیات کی میعاد مقرر ہوتی ہے۔ لہذا تمام مسلمان اس ماہ میں خدا کے حضور پیش ہو کر مغفرت کی دعا مانگے۔ اس ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک ایسی بزرگ و برتر قابل رشک رات ملی ہے جو اس سے قبل کسی کو نہیں ملی۔ یہ قدرت تحفہ صرف موجودہ امت ہی کے حصے میں آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں خدائے پاک سورج ڈوبنے کے وقت آسمان و دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور بلاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے روزی عطا کروں، اور کہ ہے کوئی بلا میں مبتلا کہ اسے عافیت دوں۔ اس قسم کی غذائیں صبح ہونے تک آتی رہتی ہیں۔ بعض مفکرین نے شب برات کو شفاعت کی رات بھی کہا ہے۔ روایات میں ہے کہ 13ویں شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے عرض کی
تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں شب میں دعا کی تو وہ 2/3 امت کی بخشش ہوئی۔ پھر 15ویں رات میں مناجات کی تو ان نافرمان بندوں کے سوا جو سرکش اونٹوں کی طرح منہ موڑ کر اللہ سے بھاگتے ہیں، ساری امت کے حق میں شفاعت مقبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری بلائی سے محروم رہا، جو اس کی بلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور کم نصیب ہے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔